ایک دوسری رکاوٹ جس کے سامنے ہم لوگ لاچار ہو جاتے ہیں، بے بس ہو جاتے ہیں، سمجھ میں نہیں آتا کیا کریں، کچھ لوگ مایوس ہو جاتے ہیں، شدید تکلیف میں آ جاتے ہیں، وہ یہ ہے کہ سستی چھا جاتی ہے، دل ہی نہیں کرتا کوئی بھی کام کرنے کو، اعمال میں لگنے کا دل نہیں کرتا، معمولات کرنے کا دل نہیں کرتا، تلاوت کرنے کا دل نہیں کرتا، ذکر کرنے کا دل نہیں کرتا، بس تھک جاتے ہیں۔ اس کی بنیادی وجہ کیا ہے؟ بنیادی وجہ ایک بیسک چیز ہے، ہر عمل کا کوئی نہ کوئی سائیڈ ایفیکٹس ہوتے ہیں۔ آپ بھاگیں گے تو آپ کی ٹانگوں میں درد ہوگا، آپ محنت کریں گے تو آپ کو نیند آئے گی، آپ بھاگیں گے، دوڑیں گے اور محنت کریں گے، کام کریں گے، آپ کو بھوک لگے گی۔ ایسے ہی جب آپ نیک اعمال کرتے ہیں تو اس کا ایک اثر ہوتا ہے، اس کا اثر یہ ہوتا ہے کہ برکتیں نصیب ہوتی ہیں، یہ ہوتا ہے، یہ ہوتا ہے، روحانیت نصیب ہوتی ہے، قرب الہی نصیب ہوتا ہے۔ اس کے ساتھ ایک اور چیز متوجہ ہوتی ہے کہ انسان بور ہوتا ہے، بعض مرتبہ انسان بور ہوتا ہے، بعض مرتبہ مزاج میں سستی آ جاتی ہے، بعض مرتبہ مزاج میں انتہائی سنجیدگی آ جاتی ہے، جس سے انسان کا کسی سے بات کرنے کا جی نہیں کرتا، کسی کے ساتھ بیٹھنے کا جی نہیں کرتا، انسان کا اکیلے بیٹھنے کا دل کرتا ہے۔ جیسے حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس کسی نے لکھا کہ حضرت ذکر کر رہا ہوں، بڑا مزہ آ رہا ہے اور بڑا اچھا لگ رہا ہے۔ فرمایا کہ لگتا ہے کہ صحیح ذکر نہیں کر رہے ہیں اور پورا اور پابندی کے ساتھ ذکر نہیں کر رہے ہیں۔ کچھ عرصے کے بعد لکھا حضرت ذکر کر رہا ہوں مگر بیٹھنے کا، کسی کے ساتھ بیٹھنے کا دل نہیں کرتا، کسی کے ساتھ گھلنے ملنے کا دل نہیں کرتا، پتہ نہیں کیا ہوا۔ تو آپ نے فرمایا، حضرت تھانوی نے فرمایا کہ یہی تو ذکر کا اثر ہے کہ حبب الی الخلوہ یا حبب الی الخلا، کہ جب انسان ذکر، اعمال، معمولات میں لگتا ہے تو پھر یہ ہوتا ہے کہ انسان کو تنہائی محبوب ہونے لگتی ہے، کسی سے بات کرنے کا دل نہیں کرتا، کسی کے ساتھ جڑنے کا دل نہیں کرتا، اور یہ انٹرٹین انسان کو اتنی زیادہ محبوب ہوتی ہے کہ انسان ایک اپنے عجیب سش و پنج کا شکار ہونے لگتا ہے اور خود ہی خود سے پریشان رہنے لگتا ہے، خود ہی خود سے تکلیف میں آنے لگتا ہے، ایک سستی مزاج میں آنے لگتی ہے۔ جب وہ سستی پہ عمل کرتا ہے، یعنی نماز ذکر سے پیچھے ہوتا ہے، تو پھر ایک غفلت انسان کے مزاج کا حصہ بن جاتی ہے۔ اس کا علاج یہ ہے کہ اپنے آپ کو زبردستی ان دنوں کے اندر، جن دنوں کے اندر یہ معاملات ہیں، اپنے آپ کو زبردستی اعمال میں لگائیں، اپنے آپ کو زبردستی معمولات میں لگائیں، اپنے آپ کو ان چیزوں کے اندر زبردستی مشغول کریں کہ جن چیزوں کے اندر آپ کا دل نہیں لگ رہا اور جن چیزوں میں آپ کا مزاج جوڑ نہیں رہا، تو زبردستی اپنے آپ کو اس کے اندر لگائیں۔ اگر آپ زبردستی اپنے آپ کو ان چیزوں میں نہیں لگائیں گے تو یہ سستی، غفلت بڑھتی چلی جائے گی۔ 4 دن کے بعد، 5 دن کے بعد آپ فضائل سنیں گے تو پھر آپ کا دل کرے گا، آپ پھر کریں گے، 2 دن 3 دن کریں گے، اس کے بعد پھر دل ویسے ہی ہونا شروع ہو جائے گا، کیونکہ اس عمل کا ایک عمل ہے تو اس کا رد عمل ضرور ہوتا ہے۔ دوسرا علاج یہ ہے کہ آپ فضائل کا مطالعہ کریں، آپ ترغیب کی کتابوں کا مطالعہ کریں، جو کہ میں گروپ میں بھیج چکا ہوں، فضائل اعمال بھیج چکا ہوں، اس کے علاوہ دوسرے کچھ پرچے بھیج چکا ہوں، وہ کریں، گروپ میں کنیکٹڈ رہیں، چارٹ بنائیں، تو وہ آپ کے مزاج کی جو سستی ہے اس سستی کو غفلت میں کنورٹ نہیں ہونے دے گا، اور پھر آپ کو اس چیزوں سے ڈی موٹیویٹ نہیں ہونے دے گا۔ بہت سے لوگ حرمین شریفین جاتے ہیں اور حرمین شریفین جا کر چند دن عبادت کرتے ہیں، اس کے بعد وہاں پر ان کا جی نہیں لگ رہا ہوتا، پریشان ہو رہے ہوتے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں کہ ہم شقی اور بدبخت ہو گئے۔ ایسے کچھ اعمال انسان کچھ دن اعمال کرتا ہے، پھر اس کے بعد اس کا جی نہیں لگ رہا ہوتا، تو وہ یہ سمجھتے ہیں کہ میں شقی اور بدبخت ہو گیا، حالانکہ ایسا کچھ نہیں ہے۔ اس عمل کا رد عمل یہ ہوتا ہے کہ انسان کو ایسی چیزیں محسوس ہونے لگتی ہیں۔ لہٰذا اس میں اس کا بہترین علاج تو وہ جو 2 باتیں میں نے آپ کو بتائیں۔ تیسری اور اہم بات یہ ہے کہ آپ اس عمل کو اپنی عادت میں شامل کریں، یعنی اس عمل کو اپنی عادت میں شامل کریں گے تو وہ اب آپ کو بور نہیں کرے گا، وہ اب آپ کو ڈی موٹیویٹ نہیں کرے گا، وہ آپ کو خود ہی خود ترغیب دے گا کہ آگے بڑھو، آگے بڑھو، آگے بڑھو۔ اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ آج سے وہ عمل کریں۔ تلاوت قرآن ہے، ذکر الہی ہے، یاد الہی ہے، اس کے اندر آپ آج سے اپنے آپ کو لگائیں گے تو رمضان میں آپ کو کوئی دقت پیش نہیں آئے گی۔
اگر آج آپ نہیں لگائیں گے تو پھر رمضان میں آپ کو دقت ضرور پیش آئے گی اور آگے بڑھنے میں شدید پریشانی ہوگی۔ اگر آپ گر گئے تو پھر آخر رمضان تک گرے رہیں گے، پریشان رہیں گے کہ بھئی ایسے ہے ویسے ہے، اور کہیں گے جی میرا تو کوئی علاج نہیں۔ تو یہ چیزیں ہیں، ان کا دھیان رکھنا ضروری ہے۔ آج سے ترتیب بنائیں، جو چیزیں بتائی ہیں اس کے مطابق عمل کریں گے، اپنے آپ کو ڈیڈیکیٹ کریں گے تو اس سے فرق پڑے گا۔ لگے گا کہ یار میں تو عجیب سا ہو رہا ہوں، مزاج میرا صحیح نہیں ہے، بیگم کہے گی تم صحیح نہیں کر رہے، شوہر کہے گا تم کیسے چیزیں کر رہی ہو، تم تو اجنبی ہو جاتی ہو، اور اسی طرح کی باتیں آئیں گی، کمپلینٹس آئیں گی، مگر آہستہ آہستہ یہ چیز سیٹ ہو جاتی ہے۔